بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ 14ویں پارے کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ آیات کتاب کی ہیں اور قرآن مبین کی ہیں۔ حسب سابق حروف مقطعات کے بعد قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا تذکرہ کہ قرآن کریم کی یہ آیات قرآن کریم کی ہیں جو کہ کتاب مبین ہے، واضح کتاب ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک دن آئے گا کہ جس دن میں کافر لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ ذرہم، یہاں دنیا میں ان کو چھوڑ دیجئے، یأکلوا، وہ کھائیں، ویتمتعوا، اور دنیا کے ساتھ وہ لطف اندوز ہوں، ویلہہم الامل، اور ان کو لمبی زندگی کی امیدیں مشغول رکھیں، لہو و لعب میں مصروف رکھیں۔ فسوف یعلمون، کہ کل قیامت والے دن ان کو عنقریب پتہ چل جائے گا کہ ان کو ان کے اعمال کا کیا بدلہ ملتا ہے۔ فرمایا وما اہلکنا من قریہ الا ولہا کتاب معلوم، ہم کوئی بھی بستی اسے ہلاک کریں تو اس کے لیے ولہا کتاب معلوم، ایک وقت مقرر ہے۔ ما تسبق من امت اجلہا وما یستأخرون، اور کوئی بھی امت اپنے وقت مقررہ سے نہ تو آگے نکل سکتی ہے، وما یستأخرون، اور نہ پیچھے ہو سکتی ہے۔ وقالوا، یہ اہل مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن نازل کیا گیا ہے، انک لمجنون، تو مجنون ہے، تیری عقل میں خلل ہے۔ لو ما تأتینا بالملائکہ، آگے سے نیا مطالبہ کرتے ہیں کہ تم ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے کر آتا اگر تو سچا ہے، ان کنت من الصادقین۔ اگلی آیت میں ان کے اس عجیب مطالبے کا جواب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم فرشتے جب نازل کرتے ہیں تو وہ عذاب کے ساتھ نازل کرتے ہیں۔ وما كانوا اذا منذرین، اور اس وقت پھر ان کو کوئی مہلت بھی نہیں دی جاتی۔ یہاں لفظ حق سے مراد وہ وعدہ سچا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دیتا ہے کہ اگر لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے تو ان پر عذاب نازل ہوگا۔ تو یہاں حق سے مراد وہ سچا وعدہ جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبیوں سے کرتا ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یقیناً ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے، وانا له لحافظون، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے گروہوں میں، بہت سی امتوں میں، بہت سی جماعتوں میں رسول بھیجے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، آپ سے پہلے بھی جب انبیاء کرام کو بھیجا گیا تو ان کے ساتھ ان کی اقوام نے بھی استہزاء کیا، ٹھٹھا کیا۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، ہم یہ تکذیب قرآن کو جھٹلانے کا عمل مجرموں کے دلوں میں اسی طرح جاری کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب کہ جیسے سابقہ اقوام جو اہل انبیاء کرام پر ایمان نہیں لائیں، یہ جو اہل مکہ اس وقت ایمان نہیں لے کر آ رہے، اس کی وجہ اور جو پہلے لوگ ایمان نہیں لے کر آئے ان کی وجہ ایک ہی ہے، لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، یہ اہل مکہ اس قرآن پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے، حالانکہ وقد خلت سنت الاولین، اس سے پہلے دیگر انبیاء کی اقوام
کا تذکرہ اور اللہ تعالیٰ کا ان میں جو طریقہ تھا، سنت سے مراد یہاں پر اللہ کا طریقہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں قانون الہی، اللہ کا قانون ہے۔ تو سنت سے مراد وہی چیز ہے کہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انبیاء پر ایمان نہ لائیں ان کو تباہ و برباد فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ہم ان کے لیے آسمان سے دروازہ کھولیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور یہ اس دروازے میں چڑھنا بھی شروع ہو جائیں۔ یعنی یہ تو آپ سے تو مطالبہ کر رہے ہیں نا کہ فرشتے کیوں نہیں آئے آپ کے ساتھ؟ پیارے پیغمبر، آپ ان کے اس دعوے کو چھوڑیے، اگر ان کو حقیقی معنوں میں آسمان کی طرف دروازہ کھول کر اوپر چڑھنا شروع کر دیں، یہ لوگ چڑھنے لگ جائیں، لقالو، تو پھر یہ نہیں کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سچے نبی ہو، نہ، آگے سے الٹی ہی بات کریں گے۔ لقالو، تو یہ کہیں گے انما سکرت ابصارنا، ہم چڑھ نہیں رہے، ہمیں بس ویسے ہی جادو کر دیا گیا، ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اوپر چڑھ رہے ہیں، بل نحن قوم مسحورون، ہم پر تو بلکہ جادو کر دیا گیا۔ وَلَوْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کافروں کے رویے کو بیان کر کے آگے اپنی وحدانیت کے دلائل کے طور پر آسمان و زمین میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ان کا تذکرہ فرمایا۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں، منزلیں بنائی ہیں، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے ان آسمانوں کو دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بنایا ہے۔ اندھیری رات ہو اور لائٹیں بند ہو تو آسمان کو دیکھیں، آسمان صاف بھی ہو تو کتنا پیارا لگتا ہے، تو مختلف رنگوں کے تارے آپ کو مختلف انداز سے نظر آتے ہیں اور بڑے خوبصورت لگتے ہیں۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے اس آسمان کو ہر قسم کے شیطان مردود سے محفوظ بنایا ہے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، ہاں مسوائے اس شیطان کے جو چپکے سے کسی چیز کو اچکنا چاہتا ہے، چپکے سے کوئی بات سننا چاہتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو اس کے پیچھے شہاب ثاقب لگتا ہے اور اس کو جلا کر بھسم کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر تاروں کے دو فائدے ذکر کیے۔ ایک فائدہ یہ کہ تاروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو خوبصورت بنایا، اور دوسرا شیاطین سے آسمانوں کی حفاظت کا ذریعہ بنایا، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ۔ اور ایک اور تیسرا فائدہ آگے بھی ذکر ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان میں یہ جو تارے بنائے ہیں یہ رہنمائی کے لیے بنائے ہیں، تاکہ رات کے وقت آپ کو پتہ چلے وقت کتنا ہو گیا ہے، اور آپ کو یہ پتہ چلے کہ راستہ کیسے تلاش کرنا ہے۔ سمندروں میں آج کل بھی، سمندروں میں بھی اور فضا میں جو ہوائی جہاز ہیں، یہ آج بھی اپنا راستہ طے کرتے ہیں تو انہی تاروں کی وجہ سے، انہی تاروں کی انہوں نے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں، اور ان نشانیوں پر یہ متوجہ رہتے ہیں اور اسی کے مطابق پھر یہ سفر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان کی اپنی مخلوقات، چند مخلوقات کا ذکر کرنے کے بعد اب تذکرہ کیا ہے زمین کی۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور ہم نے زمین کو بچھا دیا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے اس زمین میں ہر چیز ایک مقررہ تخمینے اور اندازے اور وزن میں پیدا کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے انسان کوئی چیز بناتا ہے تو اس میں کوئی چیز زیادہ ہو جاتی ہے اور کوئی چیز کم ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان و زمین بنائے ہیں ان میں ہر چیز اپنی اپنی مقدار کے مطابق ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین پر جو خشکی بنائی ہے وہ بھی مقرر ہے، جو پانی کا حصہ بنایا ہے وہ بھی مقرر ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں زندگی گزارنے کے اسباب اور وسائل بنائے ہیں۔ معائش، معیشت ان کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے ایسی چیزیں جو انسان اپنی زندگی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں کھانے پینے کی چیزیں، زندگی گزارنے کی چیزیں بنائی ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بنائی ہیں جن کو تم رزق نہیں دیتے۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ،
اور ان کے لیے اس زمین میں زندگی گزارنے کے اسباب اور وسائل اور چیزیں پیدا کی ہیں جن کو تم رزق نہیں دیتے۔ آسمان میں جو پرندے اڑتے ہیں ان کو انسان دانہ ڈالتے ہیں، انسان پانی پلاتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا ہوا ہے۔ جنگلوں میں، فصلوں میں، دیگر جگہوں پہ جو جاندار پائے جاتے ہیں، کیا انسان ان کو کھلاتے پلاتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا ہوا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی بھی چیز ہے ہمارے پاس اس چیز کے خزانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے خزانے ایسے ہیں کہ جو ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، اور ہم ان چیزوں کو مقررہ مقدار میں ہی نازل کرتے ہیں۔ فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم نے ہواؤں کو بار آور بنانے والی بنا کر بھیجا۔ لواقح، لاقحہ سے، لواقح کہتے ہیں کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے ملا کر، یعنی مذکر مؤنث کے ملاپ سے اگلی نسل کے پیدا کرنے کا سبب اور ذریعہ بنانا، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں تلقیح، فرٹیلائزیشن۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہواؤں کو فرٹیلائزیشن کے لیے بھیجا ہے، اور آج کی سائنس اسی چیز کو پروو کرتی ہے کہ جو درختوں پر پھل لگتے ہیں یہ ہوا کی وجہ سے لگتے ہیں۔ ہوا سے جو مذکر پھول ہے اس کا زردانہ وہ مؤنث یا نر پھول پر جاتا ہے، اور پھر اس سے کوئی پھل یا کوئی بھی چیز پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف یہاں اشارہ فرمایا ہے وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم نے آسمان سے پانی بھی نازل کیا، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اور وہ پانی ہم نے تمہیں پلایا، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اس پانی کو سٹور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کی پوری زندگی کا پانی ایک ہی بار دے دے، پکڑ بھئی پانی اور اس کو محفوظ کر اور اپنی زندگی گزار، ہو سکتا ہے ایسے؟ نہیں، 2 دن بعد ہی اس میں مینڈک پیدا ہو جائیں گے، جانور پیدا ہو جائیں گے۔ یہ کون ہمارے لیے تازہ پانی کا اہتمام کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ساری زندگی کا کھانا ہمیں دے دیا جائے، پکڑو بھئی ساری زندگی کا کھانا ہے، اس کو محفوظ کر لو، ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ضروریات کو ایک سرکل کے سسٹم میں، ایک دائرے کی شکل میں ہمارا انتظام کیا ہے۔ فرمایا وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي، ہم ہی زندہ کرتے ہیں، وَنُمِيتُ، اور ہم ہی موت دیتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں۔ جو وارث ہوتا ہے وہ میت کے مرنے کے بعد اس کا وارث بنتا ہے۔ مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم وارث ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم سارے کے سارے یہاں سے چلے جائیں گے، باقی ذات کس کی رہے گی؟ اللہ کی رہے گی۔ یہ مطلب ہے وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، یقیناً ہم تم میں سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ان کو بھی جانتے ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے قیامت تک، کیونکہ وارث جو ہے یہ باقی رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ باقی رہے گی۔ اس لیے فرمایا تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی جانتے ہیں اور بعد والوں کو بھی جانتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، بے شک تیرا رب وہ ان کو اکٹھا کرے گا، إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ حکمت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، یقیناً ہم نے انسان کو ایسی خشک مٹی سے پیدا کیا ہے جس کو بجانے سے آواز آتی ہے۔ صلصال، ایسی مٹی جو خشک ہو جائے اور اس کو جب بجائیں تو آواز آئے۔ من حمأ، اور وہ مٹی ایسی ہے کہ جب مٹی کو پانی میں گوندا جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ کالی ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ کالی۔ تو اس کالی مٹی کو کہتے ہیں حمأ۔ آگے لفظ ہے مسنون۔ مسنون کا مطلب ہے جس کے اندر سمیل پیدا ہو جائے، بو پیدا ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسان کو بجنے والی خشک، کالی اور بدبودار مٹی سے پیدا کیا ہے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور اس سے پہلے ہم نے
جنوں کو کس سے پیدا کیا؟ آگ سے، ایسی آگ جو کہ شعلے والی ہے، جس میں دھواں نہیں ہوتا۔ آپ نے آگ جلتی ہوئی دیکھی ہوگی، ایک آگ وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ دھواں بھی ہوتا ہے، اور ایک آگ وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ دھواں نہیں ہوتا۔ اور یہ آگ وہ ہوتی ہے جب لکڑی جل جائے، کوئلہ باقی رہ جائے اور راکھ کے اندر ہو، اس میں شعلہ ہوتا ہے، آگ ہوتی ہے، اس میں دھواں نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں نار سموم۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس آگ سے پیدا کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، کہ میں انسان پیدا کرنے والا ہوں بجنے والی سیاہ اور بدبودار مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس انسان کو مکمل بنا دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں پھونک دوں اپنی طرف سے روح۔ یہاں روحی جیسے اسی طرح ہے جیسے بیت اللہ، جیسے بیت اللہ، جیسے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، اللہ کا گھر۔ اب اللہ کے گھر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر میں رہتا ہے، نہیں، یہ شرف کے لیے ہے، اس جگہ کے شرف کو واضح کرنے کے لیے۔ اسی طرح یہاں پر روحی، ہم سب بھی کس کے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، ہم سب بھی اللہ کے بندے ہیں، تو ہماری روح بھی جو ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں اس کو مکمل بنا دوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو پھر تم اس کے لیے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، انکار کیا، ان یکون مع الساجدین، کہ وہ آدم کو سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو۔ قال یا ابلیس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، ما لک الا تکون من الساجدین، کیا ہوا تم سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوئے؟ قال، آگے سے ابلیس کہتا ہے لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، میں ایسے بشر کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں جس کو تو نے بجنے والی سیاہ اور بدبودار مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس شیطان کا کہنا تھا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، آدم مٹی سے پیدا ہوا ہے، مٹی اس کو ایسے چھوڑو نیچے کی طرف آتی ہے، آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، تو میں اس سے افضل ہوا نا، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا، تو پھر تو یہاں سے نکل جا، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو دھتکارا ہوا ہے، تو راندہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کیا ہوا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کے دن تک تجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے اور پھٹکار ہے۔ آگے سے شیطان کہتا ہے قال ربی، میرے پروردگار، یعنی اتنی بات ہونے کے باوجود بھی کیا کہہ رہا ہے؟ ربی، میرے پروردگار، فَأَنذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مجھے مہلت دے دے اس دن تک جس دن انہیں اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت کے دن تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، ٹھیک ہے، تجھے مہلت دی گئی، إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، وقت معلوم کے دن تک۔ مفسرین لکھتے ہیں یہاں وقت معلوم سے مراد نفخہ اولا کا وقت ہے، جب نفخہ اولا ہوگا اس کے بعد اس شیطان کے پاس کوئی اختیار نہیں رہے گا۔ آگے سے شیطان کہتا ہے قال پروردگار رب بما اغویتنی، کہ تو نے مجھے سرکش بنایا، سرکش قرار دیا، لأزینن لہم، میں ان کے لیے زمین میں جو برا کام ہوگا اچھا بنا کر دکھاؤں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور سب کے سب انسانوں کو میں گمراہ کر دوں گا۔ آگے سے شیطان خود ہی کہتا ہے إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں ان دنیا والوں میں سے جو تیرے مخلص پاکیزہ بندے ہوں گے ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مخلص اور پاکیزہ بندے بنا لے تاکہ شیطان ہمیں گمراہ نہ کر سکے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا هذا صراط علی مستقیم، میرا جو راستہ ہے وہ میری طرف سیدھا ہی آتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جتنے بھی بندے ہوں گے تو ان کو گمراہ کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا، الا من اتبعک من الغاوین، ہاں جو سرکش انسان تیری
اتباع کریں گے، تیرے پیچھے لگیں گے، بس انہی کو تو گمراہ کر پائے گا، وگرنہ میرے جو مخلص بندے ہوں گے ان کو تو گمراہ نہیں کر پائے گا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور یہ جتنے بھی لوگ ہوں گے ان سب کے وعدے کی جگہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اور اس جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، اور ہر دروازے کے لیے انہی تیرے گمراہ کردہ انسانوں میں سے افراد مقرر ہیں کہ اتنے لوگ، فلاں فلاں لوگ اس دروازے سے، فلاں فلاں اس دروازے سے، ہر ایک تقسیم کیا جا چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل جنت میں شامل فرمائے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، یقیناً متقی جو ہیں وہ جنتوں میں ہوں گے، وعیون اور نہروں اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، متقین سے کہا جائے گا کہ تم اس جنتوں میں سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ہم ان کے سینوں سے ہر قسم کا کینہ نکال دیں گے، اخوانن، اور ان کو ہم بھائی بھائی بنا دیں گے۔ کہاں ہوں گے یہ؟ علی سرر متقابلین، اپنے اپنے پلنگوں پر، اپنے اپنے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، کوئی کسی کے پیٹھ پیچھے نہیں ہوگا۔ اب جیسے آپ بیٹھے ہیں تو پیچھے والی جو لائن ہے وہ اگلی لائن کے پیچھے ہے، ان سے پیچھے والی جو لائن ہے وہ تینوں کے پیچھے ہے۔ جنت میں جو سٹنگ ہوگی، بیٹھنے کا انداز ہوگا، وہ ایسے ہوگا کہ کوئی کسی کے پیچھے نہیں ہوگا، سب آمنے سامنے ہوں گے۔ سب کیسے ہوں گے؟ آمنے سامنے۔ لا یمسہم فیہا نصب، جنت میں ان کو کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ یہ ہماری 2 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، بڑی جان فشانی کا کام ہوتا ہے بیٹھنا ہے۔ لا یمسہم فیہا نصب، یہاں تو تھک جاتے ہیں، جنت میں تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما ہم منہا بمخرجین، وما ہم منہا بمخرجین، اور پھر تھکاوٹ نہیں ہوگی تو کیا ہمیں واپس نکال دیا جائے گا وہاں سے؟ نہ، وہ آدم علیہ السلام کو ہی نکالا گیا تھا بس۔ نیک عمل کرنے کے بعد، دنیا کے بعد جو جنت میں جائے گا تو وہ دوبارہ اس میں سے نکالا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ نبئ عبادی، میرے بندوں کو بتلا دیجیے، انی، میں، انا الغفور الرحیم، میں ہی بخشنے والا ہوں اور نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم سب پر اپنا رحم فرما دے۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور جو میرا عذاب ہے وہ دردناک عذاب ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور آپ انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے متعلق بتلائیے۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، جب مہمان ان کے پاس آئے، فقالو، مہمانوں نے کہا، سلاما، السلام علیکم۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انا منکم وجلون، ہمیں تو آپ سے ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ یہاں قرآن کریم نے واقعے کو مختصر کیا ہے، درمیان میں وہ تذکرہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی کے لیے بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے، جب دیکھا کہ یہ تو کھا نہیں رہے، اور ان کا عرف تھا کہ جو کسی کے گھر سے نہ کھائے تو اس کا مطلب ہے وہ نقصان پہنچانے آیا ہے، اور اگر کوئی کسی کے گھر سے کچھ کھا لے تو پھر اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ نمک حرامی نہیں کرے گا۔ تو اختصار سے کام لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، قال انا منکم وجلون، ہمیں تو تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ قال لا توجل، قالوا لا توجل، فرشتوں نے کہا ڈرو مت، انا نبشرک بغلام علیم، ہم تو تمہیں جاننے والے، علم رکھنے والے ایک بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ قال، سیدنا ابراہیم نے کہا، ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون، کیا آپ مجھے بڑھاپے کے بعد بیٹے کی خوشخبری دیتے ہو؟ فبم تبشرون، یہ کیسی خوشخبری ہے، کس چیز کی خوشخبری ہے؟ قالوا، کہتے ہیں، بشرناک بالحق، ہم آپ کو سچی خوشخبری دے رہے ہیں، فلا تکن من القانتین، آپ مایوس مت ہوں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ یہ بوڑھا ہونے کے بعد اولاد کا نہ ہونا یہ دنیا کا قانون ہے، اللہ کا نہیں ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، وہ اللہ تو نہ باپ ہو نہ ماں ہو پھر بھی انسان کو پیدا کر دیتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام۔
اللہ تعالیٰ تو اس طرح بھی پیدا کر دیتا ہے کہ انسان کی ماں بھی نہ ہو پھر بھی پیدا کر دیتا ہے، جیسے سیدہ حوا کو اللہ تعالیٰ نے آدم سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ تو بغیر باپ کے بھی پیدا کر دیتا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ تو ماں باپ دونوں کے ذریعے پیدا کرتا ہے، جیسے ہم سب ہیں۔ تو یہ اصول اور ضابطے ہی اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ فرمایا وقال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوری طور پر جب فرشتوں نے کہا نا فلا تکن من القانتین، مایوس مت ہو، فوری طور پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے مایوسی نہیں ہے۔ قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں، میں مایوس نہیں ہوں، میں تو ویسے کہہ رہا ہوں کہ یہ کیسے ہو جائے گا۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا بتاؤ فرشتوں تم اصل کس کام سے آئے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہمیں مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، الا آل لوط، سوائے آل لوط کے، یعنی سوائے ان لوگوں کے جو کہ لوط علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہیں۔ انا لمنجوہم اجمعین، ہم سارے کے سارے لوط علیہ السلام کے پیروکاروں کو نجات دے دیں گے، الا امرأتہ، سوائے اس کی اہلیہ کے، قدرنا، ہم نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، انہا لمن الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی، مطلب وہ عذاب میں ملوث ہوگی، اس کو عذاب پہنچے گا۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، فلما جاء آل لوط المرسلون، آل لوط کے پاس جب فرشتے آئے، قال انکم قوم منکرون، تو سیدنا لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں نے تمہیں پہچانا نہیں ہے، انکم قوم منکرون، تم اوپرے اوپرے لگ رہے ہو، کبھی دیکھا ہوا نہیں ہے تمہیں۔ قالوا، تو سارے فرشتے کہنے لگے بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، لوط ہم تمہارے پاس وہ لے کر آئے ہیں جس کے متعلق تیری قوم کے لوگ شک کرتے تھے، یعنی عذاب لے کر آئے ہیں۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچا عذاب لے کر آئے ہیں اور ہم سچے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، لہٰذا آپ اپنے اہل خانہ کو رات کے کسی وقت میں لے چلیں، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، آگے آگے ان کو چلائیں، پیچھے خود چلیں، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، پیچھے مڑ کر کوئی نہ دیکھے، وَامْضُوا، اور تم چلتے جاؤ، حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، جہاں تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ ملک شام کی طرف چلے جائیں۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرِ، اور ہم نے یہ حتمی فیصلہ کر دیا تھا کہ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ ان قوم لوط کے ایمان نہ لانے والے لوگوں کی جڑیں صبح صبح کاٹ دی جائیں گی، ان کو جڑ سے اکھیڑ دیا جائے گا۔ پھر کیا ہوا؟ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، علاقے والے بڑے خوش لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف آنے لگے۔ قال، سیدنا لوط علیہ السلام نے کہا ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، یہ میرے مہمان ہیں، ان مہمانوں کے متعلق مجھے رسوا مت کرو، ان کے متعلق غلط ارادے مت کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزون، اور مجھے اپنے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ قالوا، آگے سے کہنے لگے قوم لوط کے لوگ، اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے تمہیں روکا نہیں ہے کہ دنیا جہاں کے لوگوں کو اپنے گھر میں دعوت نہ دیا کر، بلایا نہ کر، تم پھر بھی بلا لیتے ہو؟ ایک مفہوم۔ دوسرا مفہوم یہ کہ یہ تمہارے پاس مہمان آئے ہیں اور تم ان کے تحفظ کے لیے ہمارے درمیان میں رکاوٹ بن رہے ہو، تو ہم نے تمہیں کہا نہیں ہے کہ ساری دنیا کے ٹھیکیدار نہ بنا کرو، ہم نے جو کرنا ہے ہمیں کرنے دیا کرو۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، یہ میری بیٹیاں ہیں، چاہے وہ قوم کی ہوں چاہے وہ ذاتی ہوں، اگر تم اپنی کچھ ضرورت کو پورا کرنا چاہتے ہو تو جائز طریقے سے جو شریعت نے بتلایا ہے نکاح کا طریقہ، وہ طریقہ اپناؤ۔ لعمرک، تجھے عمر دینے والے کی قسم، کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ انہم لفی سکرتہم یعمہون، وہ اس وقت اپنے مدہوشی میں مدہوش تھے، اپنی مدہوشی، انہیں عقل ہی نہیں تھی کہ ہم کیا کیا بکتے جا رہے ہیں، اپنی ان کے دماغ میں وہ غلط حرکت اس طرح سے چڑھی ہوئی تھی کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا بک رہے ہیں۔
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، تو ان کو چیخ نے سورج کے طلوع ہونے کے وقت پکڑ لیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو تیز آواز ہے یہ اتنی تیز بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کی جان لے لے، انسان کی جان لے لے۔ اور آج کل ایسے ویپن تیار کیے جا رہے ہیں جن میں سے بڑی تیز آواز نکلتی ہے اور اس آواز سے انسان ختم ہو جاتا ہے۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، جب ان کو تیز چیخ نے پکڑا اور پھر کیا ہوا؟ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ان کی پوری بستی کو ایسے زمین سے اکھاڑ کر اوپر لے جایا گیا، اور اوپر سے پھر نیچے، یعنی جو اوپر والا حصہ تھا نیچے ہو گیا، نیچے والا حصہ اوپر ہو گیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے ان پر کھنگر مٹی کے پتھر برسائے۔ کھنگر مٹی کون سی ہوتی ہے؟ مٹی کو گوندا جائے، اس کو خشک کیا جائے اور پھر اس کو آگ میں پکایا جائے، آگ میں پکایا جائے۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عبرت پکڑنے والوں کے لیے، متوسمین عبرت پکڑنے والوں کے لیے۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور یہ جو قوم لوط کا علاقہ ہے یہ بڑے مشہور راستے پر ہے، مشہور شاہراہ پر ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو قریش جب تجارت کے لیے جاتے ہیں شام کی طرف تو راستے میں ہی پڑتا ہے، تو جاتے ہوئے دیکھ لیا کریں اور نصیحت حاصل کر لیا کریں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان نہ لائے تو ہمارا حال بھی ایسے ہی ہوگا جیسے یہ قوم لوط کا علاقہ ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، یقیناً اصحاب الایکہ جو ہیں یہ بڑے ظالم تھے۔ اصحاب الایکہ، اصحاب مدین، یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ مدین اور ایکہ دونوں کیا ہیں؟ ایک ہی ہیں۔ تو ان کے نبی کون تھے؟ سیدنا شعیب علیہ السلام۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور وہ دونوں اقوام جو ہیں یعنی قوم لوط اور اصحاب ایکہ، یہ دونوں کیا ہیں؟ ان کے واضح راستے پر ہیں۔ یہ جو قوم شعیب کا علاقہ ہے یہ اس وقت موجودہ سعودی عرب میں بنتا ہے تقریباً۔ فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، جو اصحاب الحجر ہیں انہوں نے بھی اپنے رسول کو جھٹلایا۔ اب یہ اصحاب الحجر اور قوم عاد، اصحاب الحجر اور قوم عاد یہ دونوں ایک ہیں۔ تو قوم عاد کے نبی کون تھے؟ سیدنا ہود۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ٹھیک ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے ان کو نشانیاں دی تھی اور وہ ان نشانیوں سے روگرداں تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور یہ اتنی قوت اور طاقت رکھتے تھے کہ اپنے گھر اینٹوں سے نہیں بناتے تھے کہ چھوٹی چھوٹی اینٹیں رکھیں اور پھر گھر بنائیں، نہ، پورے پہاڑ کو کورید کر گھر بناتے تھے، اس کو چھیل کر، اس کو تراش کر پھر گھر بناتے تھے۔ بیوتن آمینین، بڑے امن والے۔ اب ظاہر سی بات ہے پتھر کو جب کورید کر، پتھر کو تراش کر جب گھر بنایا جائے گا وہ بڑا مضبوط ہوگا، وہ بڑا مضبوط ہوگا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، ان کو بھی ایک تیز آواز نے صبح کے وقت پکڑ لیا۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو انہوں نے جو کچھ بھی، چاہے دولت تھی، چاہے ان کے وہ مضبوط مکانات تھے، ان مکانات نے اور ان کی دولت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، ہم نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ حق اور سچ پیدا کیا ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور یقیناً قیامت آ کر رہے گی۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اعراض کیجئے، ان کے ساتھ زیادہ بات کرنے کی یا ان کے ساتھ زیادہ گفتگو کرنے کی یا ان سے مناظرے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ان تک بات پہنچا دیا کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم،
بے شک تیرا رب ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا جاننے والا ہے، کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ یہی تصور کرتے ہیں نا کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، جب ہم بالکل ہماری ہڈیاں بھی گل جائیں گی تو ہمیں کون پیدا کرے گا، ہمیں کون اٹھائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمایا ان ربک هو الخلاق، تیرا رب پیدا کرنے والا ہے جو عدم سے وجود دینے والا ہے۔ دوبارہ وجود دینا تو اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، کیونکہ چیز کو پہلی بار بنانا مشکل ہوتا ہے، دوسری بار بنانا آسان ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور ہم نے آپ کو سبعاً 7 آیتیں دی ہیں، سبعاً 7 آیتیں دی ہیں، من المثانی، وہ 7 آیتیں ایسی ہیں جو بار بار پڑھی جانے والی ہیں، 7 آیتیں ایسی جو بار بار پڑھی جانے والی، یعنی سورۃ الفاتحہ۔ تو سورۃ الفاتحہ جو ہے اگر صرف فرض رکعات کو ہی دیکھا جائے تو ایک دن میں 17 بار ہم پڑھتے ہیں، صرف فرض رکعات کو دیکھا جائے۔ والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم، یہ دونوں نام جو ہیں سورۃ الفاتحہ کے ہیں، سبع المثانی اور قرآن عظیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین اور کافروں کی طرف اپنی آنکھیں اٹھا کر مت دیکھیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں زیادہ دیتا ہے، تو جو دنیا میں ان کو زیادہ دیا گیا ہے اس کو دیکھ کر اپنے دل میں منفی خیالات پیدا مت کریں۔ ولا تحزن علیہم، اور ان پر غم بھی نہ کریں۔ واخفض جناحک للمؤمنین، اور آپ اہل ایمان کے لیے نرم خو بن جائیں، اہل ایمان سے آپ نرم خو رہیں۔ وقل، اور کہہ دیجئے انی انا النذیر المبین، میں تو واضح طور پر متنبہ کرنے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں۔ کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں پر ہم نے کتاب نازل کی، یا پھر کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا کہ ہم نے قسمیں اٹھانے والوں پر کتابیں اور رسول بھیجے۔ الذین جعلوا القرآن عضین، وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو حصے بکھرے بنا دیا، عضین، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کیا مطلب؟ من مانے قرآن کے حصے پر ایمان لے آتے ہیں، اور جس پر من نہیں مانتا اس پر ایمان نہیں لاتے۔ فوربک لنسألنہم اجمعین، تیرے رب کی قسم ہم ان سے کل قیامت والے دن ضرور اس عمل کے بارے میں پوچھیں گے کہ انہوں نے کس طرح سے قرآن کے بعض حصے پر تو وہ ایمان لے آئے اور بعض پر وہ ایمان نہ لائے۔ کس چیز کے بارے میں پوچھیں گے؟ عما کانوا یعملون، جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ فاصدع بما تؤمر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے اس کو اعلانیہ طور پر پہنچائیے، فاصدع، بلند آواز سے پہنچائیے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے اعراض کیجیے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم آپ کا استہزاء اڑانے والوں کے مقابلے میں ہم آپ کو کافی ہیں، ہم آپ کی حفاظت فرمائیں گے، ان کا استہزاء آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں، یعنی استہزاء کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک بناتے ہیں۔ فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے۔ فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ ان کی باتوں کی وجہ سے تنگ ہوتا ہے، آپ دل ہی دل میں کڑتے رہتے ہیں کہ لوگ آپ کو کوئی جادوگر کہہ دیتا ہے، کوئی آپ کو مجنوں کہہ دیتا ہے، کوئی اور لقب دے دیتا ہے، آپ کا دل کڑتا ہے تو اس کا علاج لیجئے۔ علاج کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور زیادہ سے زیادہ نفل نماز پڑھیے۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، تو یہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ اگر دل پریشان ہے، تنگ ہے، خواہ میں پریشانی سی لگی ہوئی ہے، اس کا علاج فسبح بحمد ربک وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ علاج کب بتلایا گیا ہے؟
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، جب آپ اپنے دل میں کڑن اور تنگی محسوس کرتے تھے، تو اس کڑن اور تنگی کو زائل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور کثرت سے نوافل پڑھیں، وہ آپ کی دل کی جو کڑن ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے۔ یقین سے مراد کیا یہاں پر؟ موت ہے، یعنی مرتے دم تک آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ الحمدللہ یہ ہم نے سورۃ الحجر کا ترجمہ مکمل کیا۔ اس کے بعد سورہ النحل ہے جو کہ مکی صورت ہے، اور اس کی جو آیت نمبر 128 ہے اور آخری 3 آیات جو ہیں وہ مدنی ہیں۔ فرمایا اتی امر اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا حکم آ گیا ہے، فلا تستعجلوہ، اسے تم جلدی طلب مت کرو، یعنی اللہ کے عذاب کو جلدی مت طلب کرو بلکہ اللہ سے ہدایت جلدی مانگو۔ فرمایا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور جو بھی وہ شریک بناتے ہیں ان تمام کے تمام شرکاء سے اللہ تعالیٰ کی ذات بلند و بالا ہے۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو وحی دے کر اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے نازل فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ کس لیے؟ ان انذروا، اور ان بندوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم ڈراؤ، کس چیز سے؟ انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے لہذا مجھ سے ہی ڈرو، میرا ہی تقوی اور ڈر اور خوف اپنے دلوں میں بٹھاؤ۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق سے پیدا کیا ہے۔ تعالی عما یشرکون، اللہ تبارک و تعالیٰ بلند و بالا ہیں ان کے شریکوں سے، یعنی دنیا میں انسان جتنے بھی شریک بنا لے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالکل قریب بھی نہیں پھٹک سکتے۔ خلق الانسان من نطفہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا ہے۔ فاذا هو خصیم مبین، لیکن اس کی حالت کیا ہے؟ وہ جھگڑے بہت زیادہ کرتا ہے۔ جھگڑے کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو نطفے سے پیدا کیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہمیں جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گی، مٹی میں مل جائیں گے، ہمیں کون اٹھائے گا؟ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرتے ہیں۔ والانعام خلقها لکم، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے جانوروں کو پیدا کیا۔ لکم فیہا دفء، تمہارے لیے ان جانوروں میں گرمائش حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ دفء، گرمائش۔ گرم کپڑے کن کن چیزوں سے بناتے ہیں؟ اون سے، بالوں سے، اس طرح کی دیگر چیزوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اون جانوروں سے پیدا کی ہے۔ ومنافع، اور تمہارے لیے ان جانوروں میں اور فوائد بھی ہیں۔ ومنھا تأکلون، اور ان جانوروں کا تم گوشت بھی کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور ان جانوروں میں تمہارے لیے بڑی خوبصورتی ہوتی ہے۔ کب؟ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، جس وقت تم شام کے وقت اپنے گھر ان کو چرا کر واپس لے کر آتے ہو، اور جس وقت صبح صبح تم اپنے گھروں سے چراگاہ کی طرف لے کر جاتے ہو جانوروں کو چرانے کے لیے۔ ان جانوروں کا بس یہی فائدہ ہے؟ نہ، اور بھی فائدے ہیں۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، یہ تمہارے لیے ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک تمہارا وزن اٹھاتے ہیں جانور۔ لم تکونوا بالغی، تم خود اس وزن کو اٹھا کر منتقل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ الا بشق الانفس، بڑی مشقت کے بعد ہی، اگر تم چاہتے بھی تو بڑی مشقت تمہیں اٹھانی پڑتی۔ جتنا وزن گدھا، گھوڑا، یہ بیل گاڑی وغیرہ یہ اٹھا کر لے جاتے ہیں، کیا اتنا وزن ہم اکیلے اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ ان ربکم، یقیناً تمہارا رب، لرؤوف الرحیم، تمہارے ساتھ نرمی کرنے والا بھی ہے اور تم پر مہربانی کرنے والا بھی ہے۔ کس طرح نرمی اور مہربانی فرمائی؟ کہ وزن تمہیں نہیں اٹھانا پڑتا بلکہ تم جانوروں پر لاد کر اپنا کام چلاتے ہو۔ فرمایا والخیل والبغال، گھوڑے اور خچر، والحمیر اور گدھے، یہ کس لیے ہیں؟ لترکبوها، تاکہ تم ان پر سواری کرو، وزینہ، اور بطور زینت۔ جیسے بہت سے لوگوں نے گھوڑے پالے ہوتے ہیں، وہ گھوڑے اس لیے نہیں ہوتے کہ ان پر بیٹھ کر وہ سفر کرتے ہیں، نہ، بس ایک شوق ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزیں بھی پیدا کرے گا سواری کے لیے جنہیں تم آج نہیں جانتے. یہ سائیکل، موٹر سائیکل، گاڑیاں، ریل گاڑی، بسیں، ٹرک اور یہ ساری چیزیں مکہ والے جانتے تھے؟ نہیں. ہوائی جہاز، اب تو خلائی شٹل، اور اس پر بھی لوگ انسان جو ہے نا سفر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان لوگوں کو وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سواری کے لیے ایسی چیزیں پیدا کرے گا جسے تم آج نہیں جانتے. اور یہ بات ہمارے لیے بھی ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے بعد کیسی کیسی سواریاں آ جائیں گی. آج سے 10-20 سال پہلے تک کسی کے ذہن میں تھا کہ جناب اکیلا آدمی بھی اڑ سکتا ہے بغیر جہاز کے، لیکن آج کل اڑتا ہے. آج کل اکیلا آدمی بغیر جہاز کے ایسا سسٹم بنایا گیا ہے، اڑ کر سفر کرتے ہیں. تو وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، قیامت تک اللہ تعالیٰ اور ایسی بہت سی چیزیں پیدا فرمائے گا جو ہم نہیں جانتے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ تعالیٰ پر ہے راہ راست کو واضح کرنا. وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور کچھ راستے ایسے ہیں جن میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے، یعنی کچھ راستے ٹیڑھے ہوتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت دینا چاہتا تو تم سب کو زبردستی ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں فرماتا. فرمایا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا. مِنْهُ شَرَابٌ، اس میں سے پینے کے لیے پانی ہے. وَمِنْهُ شَجَرٌ، اور اسی پانی سے نباتات اگتی ہیں. شجر، نباتات اگتی ہیں. وَفِيهِ تُسِيمُونَ، جن نباتات کو تم جانوروں کے لیے بطور چارہ استعمال کرتے ہو، جانوروں کے لیے بطور چارہ استعمال کرتے ہو. يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ، اور آسمان سے نازل ہونے والے اس پانی سے اللہ تعالیٰ تمہاری کھیتیاں اگاتا ہے، زیتون اگاتا ہے، کھجور اگاتا ہے، والعناب، اور انگور اگاتا ہے. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور دیگر بہت سے پھل تمہارے لیے اگاتا ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانی ہے. فرمایا وسخر لکم اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو تمہارے لیے مسخر کیا. والشمس والقمر، سورج اور چاند کو مسخر کیا. والنجوم مسخرات بامرہ، اور جتنے بھی تارے ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کے حکم سے تمہارے لیے مسخر ہیں، یعنی تمہارے فائدے میں یہ کام کرتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں عقل رکھنے والی قوم کے لیے نشانی ہے. یہ سورج دن اور رات کا آنا جانا یہ ہمارے لیے مسخر ہیں. کیسے ہمارے لیے مسخر ہیں؟ رات ہوتی ہے اندھیرا ہو جاتا ہے، انسان سکون سے نیند کرتا ہے. دن ہو جاتا ہے روشنی ہو جاتی ہے، انسان سکون سے کام کرتا ہے. تو یہ ہمارے لیے مسخر ہوئے نا پھر. لیکن یہ انسان ہے کہ اس نے اپنی روٹین ہی تبدیل کر دی ہے. دن میں سونا ہے، رات کو جاگنا ہے. دن میں سونا ہے، رات کو جانا ہے، جو کہ غلط ہے. آگے والشمس والقمر، سورج اور چاند ہمارے لیے مسخر. یہ گرمی اور سردی کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ سورج کی وجہ سے. جب زمین اس سورج سے ذرا دور ہو کر چلتی ہے تو سردی ہو جاتی ہے، قریب ہو کر چلتی ہے تو گرمی ہو جاتی ہے. والنجوم مسخرات، یہ تارے ہمارے لیے مسخر. کیسے؟ کہ تارے کو دیکھ کر راستے کا پتہ چل جاتا ہے. اب وہ تارا اپنی جگہ تبدیل نہیں کرتا. تارا اپنی، ایک دن تارا یہاں نظر آ رہا ہو، اگلے دن وہاں نظر آ رہا ہو، راستہ پتہ چلے گا پھر؟ نہیں. تو وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، رکے ہوئے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے متعین کیے ہیں. اچھا، پھر تارے جگہ تبدیل کرتے ہیں، جگہ تبدیل کرتے ہیں، اور جب وہ جگہ تبدیل کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے اب اتنا وقت ہو گیا ہے، اب اتنا وقت ہو گیا. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والی قوم کے لیے. فرمایا وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوان، اللہ تعالیٰ نے زمین میں تمہارے لیے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کے رنگ مختلف ہیں. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، اس میں نصیحت حاصل کرنے والی قوم کے لیے نشانی ہے. حالانکہ ان کو پانی ایک ہی لگتا ہے، پھلوں کو، زراعت کو، درختوں کو، پودوں کو پانی ایک ہی لگتا ہے. لیکن گلاب کا جو پھول ہے وہ پنک کلر کا ہے، پھر وہی گلاب ہے لیکن پانی وہی لگ رہا ہے، سبز رنگ کا بھی ہے، سرخ رنگ کا بھی ہے، نیلے رنگ کا بھی ہے. ایک ہی پھول مختلف رنگوں کا، ایک ہی پھل مختلف ذائقوں والا. آم آنے والے ہیں گرمیوں میں، میٹھے بھی ہوں گے،
ان میں کچھ کھٹے بھی ہوں گے، کچھ کھٹے میٹھے بھی ہوں گے، حالانکہ پانی سب کو کیا لگ رہا ہے؟ ایک ہی۔ ان کی رنگت الگ ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی سبز ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، وہی ذات ہے جس نے سمندر تمہارے لیے مسخر کیا، سمندر کو۔ کیسے؟ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، کہ تم سمندر سے تازہ تازہ گوشت شکار کر کے کھاؤ، یعنی مچھلی کا شکار کر کے۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور ان سمندروں کی تہوں سے تم ہیرے جواہرات نکالو، کس لیے؟ تلبسونہا، اس کو پہننے کے لیے۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تو دیکھتا ہے ان سمندروں میں کشتیاں، مواخر، جو پانی کو چیر کر چلتی جاتی ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ نعمتوں کا تذکرہ مزید فرمایا، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور زمین میں پہاڑ گاڑ دیے، کس لیے؟ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہیں یہ نہ ہو کہ تم زمین حرکت کرے اور تم یہاں سے وہاں پڑے ہو۔ گاڑی میں سفر کیا نا آپ نے، گاڑی میں گاڑی جب ٹر لیتی ہے، موڑ کاٹتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ انسان ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے۔ اگر اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ نہ بنائے ہوتے تو پتہ چلتا کہ باولپور والے سارے لاہور میں اکٹھے ہو گئے ہیں، لاہور والے سارے کراچی چلے گئے ہیں، رڑتے پھرتے ہیں، کسی کو کوئی سکون ہی نہ ہوتا۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ بڑے بڑے پہاڑ اس لیے گاڑ دیے ہیں تاکہ یہ زمین تمہیں لے کر مائل نہ ہو جائے، ادھر سے ادھر نہ ہو جائے۔ جیسے پانی کے اوپر کشتی ہلتی رہتی ہے نا، پانی کے اوپر کشتی، اس کو اگر ایک جگہ ٹھہرانا ہے اس کو مضبوطی سے باندھنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خشکی کو اس زمین پر باندھا ہے، کس کے ذریعے؟ پہاڑوں کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر وَأَنْهَارًا، نہریں بنائیں، وَسُبُلًا، اور راستے بنائے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ، راستہ پالو۔ اب راستہ ہو ہی نہ، جیسے چولستان ہے، ریگستان، ریت ہی ریت ہے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے، بندہ جو گم ہو جائے واپس آ سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ راستہ ہی نہیں ہے کوئی۔ لیکن جہاں پر راستہ ہوگا وہاں پر انسان واپس آ سکتا ہے۔ وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، فرمایا وَعَلَامَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ نے علامتیں بنائی ہیں، وَبِالنَّجْمِ، اور تارے بنائے ہیں، ان سے کیا ہوتا ہے؟ ہم یہتدون، ان علامتوں سے اور ان تاروں سے وہ راستہ پاتے ہیں۔ اب چولستان میں ہی دیکھ لیں، ریگستان میں کسی ٹیلے کو بندہ نشانی بنا لے کہ یہ ٹیلا ہے ریت کا، اس کے بعد ہم نے ایسے مڑنا ہے، رات کو ہوا چلتی ہے، سارے کا سارا ٹیلا اڑ جاتا ہے، کہیں اور ٹیلا بنا ہوا ہے اب اسی ریت کا۔ آپ آئے، دیکھا یار ٹیلا، اچھا وہ آگے آگے سے مڑ گئے، راستہ تو چینج ہو گیا۔ وعلامات، اللہ تعالیٰ نے ایسی علامتیں بنائی کہ تم راستے پر چلو تو گمراہ نہ ہو، راستے سے نہ ہٹو۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں ذکر کر کے کہا کہ جو ذات پیدا کرتی ہے وہ اس جیسی ہو سکتی ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ یعنی اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں وہ کسی چیز کو پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ جب وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو ان کو اللہ کے برابر، ان کو اللہ کا شریک بنانا جائز نہیں ہے۔ افلا تذکرون، تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو شمار کرو، اللہ تعالیٰ کے انعام کرنے کو شمار کرو، لا تحصوها، تم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، اور جو تم اعلانیہ کرتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وهم یخلقون، ان کو پیدا کیا گیا ہے، اور جس کو پیدا کیا گیا ہو وہ الہ اور معبود نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون، انہیں تو شعور بھی نہیں ہے، ایان یبعثون، کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔
اشارہ اس بات کی طرف کہ مکہ کے مشرک بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور جو بت ہیں وہ مٹی ہوتی ہے، وہ زندہ نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو تو اپنا نہیں پتا کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ تمہارا الہ پھر ہے کون؟ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، ان کے دل جو ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں اور وہ خود تکبر کرنے والے ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جن چیزوں کو وہ خفیہ کرتے ہیں اور جو کام وہ اعلانیہ کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، یہ مشرکین مکہ، کافر لوگ، ایمان نہ لانے والے لوگ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی ہے، قالوا اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، اور کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر وہ کس چیز کے مستحق بنتے ہیں؟ لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامہ، کہ وہ پورا بوجھ قیامت والے دن اٹھائیں اپنا گناہوں کا۔ ومن اوزار الذین یضلونہم بغیر علم، اور ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائیں جن کو وہ لا علمی میں بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوتا ہے، یہ نہیں کہتے کتاب ہدایت ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ اب اس جواب کو سن کر وہ بندہ قرآن سننے کی بجائے اسے اعراض کر جاتا ہے، وہ خود تو گمراہ تھا ہی، اس کو بھی اس نے کیا کر دیا؟ گمراہ۔ ان دونوں کا وہ کیا اٹھائے گا؟ جو بدلہ ہے اور بوجھ ہے ان دونوں کا ہی اٹھائے گا۔ الا ساء ما یزرون، بہت برا ہے جو وزن وہ اٹھائیں گے۔ قد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی، یعنی مکہ والوں سے پہلے بھی کچھ لوگ ایسے تھے، انہوں نے ایک منصوبہ بندی کی چال چلی کہ ایک بہت بڑی بلڈنگ بنائی اور اس بلڈنگ کے اوپر چڑھ کر کوشش کی کہ اللہ کو دیکھیں یا آسمان والوں سے مقابلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری بلڈنگ کی تباہ و برباد کر دی۔ فرمایا فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کی بنائی ہوئی بلڈنگ کو تباہ و برباد کر دیا، من القواعد، ان کی بنیادوں سے ہی، فخر علیہم السقف، وہ اس بلڈنگ میں تھے، اوپر سے ان کی چھت گر گئی، وہ بھی بیچ میں دب گئے اور مر گئے۔ من فوقہم وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان پر عذاب وہاں سے نازل ہوا جہاں سے ان کو احساس اور شعور تک نہیں تھا۔ ثم یوم القیامہ، اچھا یہ عذاب تو آگے دنیا میں، آخرت میں معافی مل جائے گی نا۔ ثم یوم القیامۃ یخزیہم، قیامت والے دن ان کو رسوا الگ کرے گا اللہ تعالیٰ۔ ویقول، اور ان سے پوچھے گا، این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، وہ جن لوگوں کو تم میرے شریک بناتے تھے اور جن لوگوں کو تم شریک بناتے ہوئے اہل ایمان کی مخالفت کرتے تھے، وہ کہاں پر ہیں؟ قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین، اس وقت جو صاحب علم ہوں گے، سمجھدار لوگ ہوں گے، وہ کہیں گے کہ آج رسوائی اور برائی اور عذاب، رسوائی اور عذاب کافروں کے حق میں ہے، کافروں کو ہی ملے گی، یعنی کافر آج رسوا ہوں گے اور کافروں کو آج عذاب دیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ کافر لوگ ہی تھے نا جو کہا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے تھے، تو قیامت والے دن تو ان کو وہ نظر بھی نہیں آئیں گے، جب نظر نہیں آئیں گے تو ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا یہ کافر لوگ کون ہوں گے؟ الذین تتوفاہم الملائکہ، وہ لوگ ہوں گے جن کو فرشتے جن کی روح قبض کرتے ہیں تو وہ ظالمی انفسہم، تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، مطلب شرک میں ملوث ہوتے ہیں۔ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ، قیامت والے دن وہ بڑے فرما برداری کا اظہار کریں گے، آگے سے کہیں گے ما کننا نعمل من سوء، ہم کوئی برا عمل نہیں کیا کرتے تھے، بلا کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، تم جہنم میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے۔ فلبئس مثوی المتکبرین، متکبر لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کی صورت میں بہت برا ہے۔ وقیل للذین اتقوا، تقوی اختیار کرنے والے لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے، جیسے پیچھے آیا نا کہ
جب ان مشرکین مکہ سے پوچھا جاتا ہے تو کیا نازل ہوا، آگے سے کہتے ہیں سابقہ امتوں کی قصے کہانیاں. لیکن متقی لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کیا نازل ہوا، قالوا خیرا، اللہ نے خیر نازل فرمائی ہے، اللہ نے رحمت نازل فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رہنمائی نازل فرمائی ہے. کن لوگوں کے لیے؟ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، جو اس خیر پر عمل کر کے اس دنیا میں بھلائی کریں گے تو ان کے لیے آخرت دنیا میں بھی بھلائی ہے. ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر جو ہے وہ تو بہت ہی اچھا ہے. ولنعم دار المتقین، اور متقین کا ٹھکانہ بہت اچھا ہے. فرمایا جنات عدن یدخلونہا، وہ متقین کا گھر کیسا ہوگا؟ ہمیشہ کی جنت ہوگی. یدخلونہا، اس جنت میں وہ داخل ہوں گے. تجری من تحتہا الانہار، اور اس کے نیچے سے نہریں نازل ہوں گی. لہم فیہا ما یشاءون، اور جنت میں ان کو وہ کچھ ملے گا جس کی وہ چاہت کریں گے، جس جس چیز کی وہ چاہت کریں گے وہ سب کچھ ان کو ملے گا. کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو بدلہ عطا فرماتا ہے. یہ متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ لوگ ہیں جب فرشتے ان کی روح کو قبض کرتے ہیں تو وہ طیب ہوتے ہیں. کس سے؟ ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کی بدعت سے، ہر قسم کے گناہ سے. یقولون سلام علیکم، فرشتے ان سے کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو. ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے رہے ہو ان عملوں کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ. دوسری طرف مشرکین مکہ اور کفار کا کیا حال ہے؟ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، وہ تو اس انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں. او یأتی امر ربک، یا تیرے رب کی طرف سے عذاب آ جائے. کذالک فعل الذین من قبلہم، یہی حرکت ان سے پہلے لوگوں نے بھی کی تھی. وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا تھا. ولکن كانوا انفسهم یظلمون، وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے. فاصابهم سیئات ما عملوا، تو جتنے بھی انہوں نے غلط کام کیے ہوں گے ان غلط کاموں کا خمیازہ ان کو ملے گا. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ مذاق ان کو اپنے گھیرے میں لے لے گا. فرمایا وقال الذين اشركوا، اب جہنم میں جا کر یہ مشرک لوگ اپنی عذر پیش کر رہے ہیں. دیکھو کیسے عجیب انداز میں. وقال الذين اشركوا، مشرک کہیں گے لو شاء اللہ ما عبدنا من دونه من شيء، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت بالکل نہ کرتے، نہ ہم کرتے اور نہ ہمارے آباء و اجداد کرتے. ولا حرمنا من دونه من شيء، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی حرام کردہ چیز کو ہم حرام نہ سمجھتے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب نہیں دیا، صرف اتنا کہا کذالک فعل الذین من قبلہم، تم سے پہلے لوگ بھی یہی کہتے رہتے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم گناہ نہ کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا تمہاری گردن پکڑ کر تم سے گناہ کروایا؟ انسان خود اپنے پورے ارادے سے گناہ کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے اپنے پورے ارادے سے کرتا ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی کہے کہ بیٹھے رہو، آپ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے اٹھ بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں، ہاتھ اوپر کر رہے ہیں، نیچے کر رہے ہیں. کوئی آپ کو مجبور کر رہا ہے ہاتھ اوپر نیچے کرنے کو؟ نہیں، اپنی مرضی سے کر رہے ہیں ہم. تو انسان یہ کیسے کہہ دیتا ہے کہ کھانا پینا ہر چیز اپنی مرضی سے کر رہا ہوتا ہے؟ جب دین کی بات آتی ہے، عقیدے کی بات آتی ہے تو کہتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجبور کیا، اللہ تعالیٰ نے ایسے کروایا. نہ، کذالک فعل الذین من قبلہم، یہ اسی طرح کی حرکتیں ان سے پہلے لوگوں نے کی تھی. فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، رسولوں کی ذمہ داری واضح لفظوں میں تبلیغ کرنا ہے. فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے ہیں. ان کو دعوت کیا دی تھی؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو. فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور کچھ ایسے ہیں جن پر گمراہی پکی ہو گئی. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں چلو. فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا تھا. ان تحرص علی ھداھم، اگر آپ ان کی ہدایت کے لیے چاہت کرتے ہیں، حرص رکھتے ہیں. فإن اللہ لا یہدی من یضل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے. وما لهم من ناصرین، اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہے. فرمایا واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور انہوں نے
بڑی پختہ قسم کی قسمیں اٹھا کر یہ دعوے کیے تھے کہ لا یبعث اللہ من یموت، جو مر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، وعدنا علیہ حقا، اللہ تعالیٰ پر یہ وعدہ بڑا پختہ ہے، سچا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لیبین لہم، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے واضح کر دے، لیبین لہم الذی یختلفون فیہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے اٹھانا کیوں ہے؟ اس لیے اٹھانا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے مختلف فی امور کو واضح کر دے، ولیعلم الذین کفروا، اور ان لوگوں کے لیے واضح کر دے جنہوں نے کفر کیا، انہم کانوا کاذبین، کہ کافر لوگ جھوٹے تھے۔ یعنی دوبارہ ان کو اٹھایا کس لیے جائے گا؟ ایک تو اس لیے کہ جن باتوں میں دنیا میں اختلافات کرتے تھے وہ اختلافات ختم ہو جائیں، ان کے واضح ہو جائے کہ حق بات کیا ہے، اور دوسری چیز کیا، تمام کے تمام لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ لوگ کافر تھے اور یہی لوگ جھوٹے تھے۔ انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، ہم جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ہم اس کو کن کہتے ہیں تو وہ چیز ہو جاتی ہے، لہذا کسی کو دوبارہ سے زندہ کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ، جو اللہ کے لیے ہجرت کرتے ہیں، من بعد ما ظلموا، ان پر ظلم ڈھائے جانے کے بعد، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم انہیں دنیا میں بھلائی عطا فرمائیں گے، ولا اجر الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، وہ لوگ ہیں جو صبر کریں اور اپنے رب پر توکل کریں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے آپ سے پہلے مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا ہے، نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم اہل ذکر سے پوچھ لو، یعنی اہل کتاب سے پوچھ لو کہ ان کے پاس نبی جو پہلے آئے تھے وہ کون تھے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ وہ پہلے جو ہم نے انبیاء بھیجے تھے وہ کیا دے کر بھیجے تھے؟ بالبینات، نشانیاں دے کر، والزبر، اور صحیفے دے کر، وانزلنا الیک الذکر، پیارے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر قرآن نازل کیا ہے، کس لیے؟ لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ ان کے لیے ان کی طرف نازل شدہ وحی کو واضح کر کے بیان کر دیں، ولعلہم یتفکرون، اور شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ افامن الذین مکروا السیئات، کیا وہ لوگ بے خوف ہو گئے ہیں، نڈر ہو گئے ہیں جنہوں نے بری منصوبہ بندی کی، کس بات سے؟ ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے، یا ان پر ایسی جگہ سے عذاب نازل کر دے جہاں سے انہیں شعور بھی نہیں ہے۔ یہاں اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مشرکین کی منصوبہ بندی کا، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارادہ کیا تھا آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا ملک بدر کر دیں۔ ان ساری چیزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بالکل بے خوف ہو چکے ہیں؟ او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا اللہ تعالیٰ ان کو ان کے سفر کے دوران پکڑ لے تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے بھاگ نہیں سکتے، کیونکہ اہل مکہ سفر بہت زیادہ کرتے تھے نا، تجارتی سفر، یمن کی طرف اور شام کی طرف، ادھر سے فارس کی طرف اور ادھر سے حبشہ کی طرف۔ او یأخذہم علی تخوف، یا ان کو ان کے خوف کی حالت میں ان کو پکڑ لے، یا تخوف کا یہاں پر مطلب ہے کمی، کہ جب وہ تنگ دست ہوں تو تنگ دستی کی حالت میں ان کو پکڑ لے۔ فإن ربکم لرؤوف رحیم، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جلدی سزا نہیں دیتا، جلدی ان پر پکڑ اپنی نازل نہیں کرتا، اس لیے اللہ تعالیٰ لرؤوف الرحیم، نرمی کرنے والا ہے اور بہت زیادہ مہربان ہے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں ان کے سائے دائیں بائیں جھکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہوئے، وہم داخرون،
اور وہ سارے کے سارے سائے یا وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنگو ہوتی ہیں، اپنا سر تسلیم خم کیے ہوتی ہیں۔ فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی آسمانوں اور زمین کی چیزیں سجدہ ریز ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ، چاہے کوئی رینگنے والی چیز ہے یا فرشتے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے لیے سجدہ ریز ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تکبر نہیں کرتے۔ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دلوں میں رکھتے ہیں اور وہ تمام کام کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ سجدہ تلاوت ہے، تمام سجدہ تلاوت کر لیں۔ جی، وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دو الہ بھی نہ بناؤ، دو الہ بھی نہ بناؤ۔ دو نہیں بنانے تو تین بنا سکتے ہیں؟ نہیں، 4 5 10 ہزاروں کروڑوں سب غلط۔ دو الہ بھی نہ بناؤ، انما ہوا الہ واحد، تمہارا الہ تو ایک ہی ہے، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اس لیے تم مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کے لیے ہے ہمیشہ قائم رہنے والا دین، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کے لیے ہے ہمیشہ قائم رہنے والی اطاعت گزاری۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے ہو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 53 ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 53۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، جب تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ، جب اللہ تبارک تعالیٰ تم سے تکلیف کو کھول دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تکلیف تھی اللہ کو پکار رہے تھے، تکلیف زائل ہو گئی، اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے ایرے غیرے کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جی فلاں کا واسطہ دیا تھا، فلاں کی دعائی دی تھی، فلاں کو ہم نے پکارا تھا۔ اذا فریق منہم بربہم یشرکون لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ ناشکری کر لیں، تاکہ وہ کفر کر لیں، بما آتیناہم، جو ہم نے ان کو نعمت عطا کی۔ فتمتعوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے موج کر لو، زندگی میں موج کر لو، فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوگا تمہارے اس غلط حرکت کا، اس غلط کام کا انجام۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، وَيَجْعَلُونَ، اور یہ لوگ یعنی غیر اللہ کی عبادت کرنے والے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز اور منتیں ماننے والے، لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، یہ کیا کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے لیے جو نہ ان کے نفع کو جانتے ہیں نہ ان کے نقصان کو جانتے ہیں، کیا بناتے ہیں؟ نصیباً، حصہ، مما رزقناہم، جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فصل دی ہے تو فصل میں سے اللہ تعالیٰ نے عشر اپنے لیے رکھا ہے، لیکن لوگ عشر نہیں دیتے، لیکن اپنے پیروں کا اور اپنے بزرگوں کا حصہ ضرور نکالتے ہیں۔ تو اللہ کی قسم، لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ، تم سے کل قیامت والے دن اس چیز کے متعلق ضرور پوچھا جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں، نعوذ باللہ، سبحانہ، اللہ پاک ہے، بیٹیوں سے کیا؟ اولاد سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، عجیب حرکت ہے، اپنے لیے ان کو کہا جائے نا تمہیں کیا چاہیے تو بیٹے، اللہ کے لیے بیٹیاں، بڑی عجیب بات ہے۔ بھئی اگر تم اپنے لیے بیٹے سمجھ رہے ہو کہ ہمارے لیے بیٹے بہتر ہے تو اللہ کے لیے بھی کم از کم، اگرچہ ہے وہ بھی غلط، تو اللہ کے لیے بھی بیٹوں کی امید رکھو نا۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، اور ان کی اپنی کیفیت کیا ہوتی ہے؟
جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے ظل وجہہ مسودا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، پھٹکار پڑ جاتی ہے، وہو کظیم، اور وہ اپنے غصے کو پینے والا ہوتا ہے، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، لوگوں سے اپنا چہرہ چھپاتا پھرتا ہے کہ میں کیا بتاؤں گا، اللہ نے مجھے بیٹی دے دی ہے۔ پھر ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، پھر یہ سوچتا ہے، پلان کرتا ہے کہ اب کیا اس کو زندہ رکھے اور ساری زندگی تانے سنتا رہوں کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو زندہ ہی زمین میں گاڑ دے۔ الا ساء ما یحکمون، بہت بری بات ہے جو وہ کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، کہ جن کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ نہ اپنا خیال کرتا ہے نہ اپنی گھر والی کا خیال کرتا ہے۔ سائنسی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بیٹی اور بیٹے کی جو تفریق ہے یہ مرد کے پانی میں ہوتی ہے، عورت کے پانی میں نہیں۔ جب معاملہ ایسے ہے کہ مرد کے پانی میں بیٹی یا بیٹی کی تفریق ہوتی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان بیٹی ہونے کو پر اپنے آپ کو کوسے، اپنے آپ کو کوسے، لیکن الٹ کام کرتا ہے، اپنے آپ کو کچھ نہیں کہتا، غصہ اور نزلہ اپنی اہلیہ پہ اتارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ فرمایا للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، جو لوگ اللہ تعالیٰ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے بری ان کی حرکتیں بری ہیں، یعنی جیسے مشرکین کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ بیٹی پیدا ہونے پر بیٹی کو کیا کر دیتے تھے، زندہ دبا دیتے تھے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ بہت اعلیٰ ہیں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم پر فوری ان کی پکڑ فرماتا ہوتا، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو اس زمین پر کوئی بھی چلنے پھرنے والا باقی نہ ہوتا۔ ہم یہاں موجود ہیں اس وقت، دنیا میں لوگ چل پھر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور ان کو ہماری ہر غلطی پر فوری سزا نہیں دی۔ اگر فوری سزا دی ہوتی تو ہمیں سے کوئی بھی نہ بچا ہوا ہوتا۔ فرمایا وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا وقت آ جاتا ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو پھر یہ اس وقت سے ایک لمحے کے برابر بھی نہ تو آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے ہو سکتے ہیں۔ فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اللہ کے لیے وہ چیزیں بناتے ہیں جس کو وہ خود ناپسند کرتے ہیں، یعنی بیٹیاں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، پھر بیٹی کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، بیٹی کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا مفہوم یہ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، وہ اپنے بارے میں غلط دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں آخرت میں بھی اچھا بدلہ ملے گا۔ لا جرم، یقینی بات ہے، ان لهم النار، ان کے لیے جہنم ہے، وانہم مفرطون، اور ان سب کو اس جہنم میں چھوڑ دیا جائے گا، پھینک کر بھول جائیں گے، کوئی نکالنے والا ان کو نہیں ہوگا۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الی امم من قبلک، ہم نے آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے۔ فزین لهم الشیطان اعمالهم، تو شیطان نے ان کے غلط کاموں کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا۔ فہو ولیہم اليوم، تو آج شیطان جو ہے ان کا ولی ہے۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، ہم نے آپ پر جو کتاب نازل کی ہے وہ اس لیے نازل کی ہے کہ آپ ان کی مختلف فی چیزوں میں جن کا ان کا اختلاف ہے ان کے متعلق وضاحت کر دیں۔ یہ کتاب ہدایت ہے، رحمت ہے ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ واللہ انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے۔ فاحیا به الارض بعد موتها، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس کے بنجر ہونے کے بعد زندہ کر دیا۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، سننے والی قوم کے لیے اس میں نشانی ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ ایک بنجر زمین کو دوبارہ سے زندہ کر دیتا ہے، اسی طرح انسانوں کو بھی مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے ان
جانوروں میں عبرت ہے. کیسے؟ نصیحت ہے. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، کہ جانوروں کو کھلاتے تم سبز چارہ ہو لیکن اس کے نتیجے میں سفید دودھ لیتے ہو. یہ سفید دودھ کہاں سے آتا ہے؟ من بین فرث ودم، گوبر اور خون کے درمیان. یعنی اسی چارے سے اللہ تعالیٰ دودھ بھی بنا دیتا ہے، اسی چارے سے گوبر بھی بنا دیتا ہے، اسی چارے سے خون بھی بنا دیتا ہے. لبنا خالصا، خالص دودھ، سائغا للشاربین، جو پینے والوں کے لیے کیا ہے؟ زود ہضم ہے، ہضم ہونے والا ہے. ومن ثمرات النخیل، کھجوروں کے پھل دیکھیں، والعناب، اور انگوروں کے، تتخذون منہ سکرا، تم ان سے کیا بناتے ہو؟ نشہ آور چیزیں. سکرا، یہ مکی صورت ہے نا، تو مکہ میں شراب حلال تھی، مدینہ میں آ کر حرام ہوئی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت کا جو معاملہ تھا اس کا تذکرہ فرمایا. تتخذون منہ سکرا، تم اس سے شراب بناتے ہو، ورزقا حسنا، اور اچھی اچھی چیزیں بھی بناتے ہو. یعنی ایک جگہ کا سکرا اور ساتھ میں کا ورزقا حسنا، اچھا رزق، اچھی کھانے کی چیز. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ سکر اچھی چیز ہوئی ہے، بری چیز؟ بری چیز. اشارتاً اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا یہاں بھی، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانی ہے عقل رکھنے والی قوم کے لیے. فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، یہ وہ آیت ہے، یہ وہ لفظ ہے جس کی وجہ سے اس سورت کو کیا کہتے ہیں؟ النحل. وَأَوْحَى، اور بے شک تیرے رب نے وحی کی، إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کی طرف، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ پہاڑوں میں اپنے گھر بناؤ، وَمِنَ الشَّجَرِ، اور درختوں میں، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور ہر اس جگہ پر جو بلندی پر ہو، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، ہر اس جگہ پر جو بلندی پر ہو. ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اس لیے آپ دیکھیں گے کبھی چھتا زمین پر نہیں ہوگا، یا زمین کے قریب کوئی جگہ وہاں پر چھتا نہیں ہوگا، ہمیشہ بلندی پر ہوگا. ثُمَّ كُلِي، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شہد کی مکھی کو، ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، جتنے بھی پھل فروٹ ہیں، جتنے بھی پھول ہیں، ان سب سے تم کھاؤ. فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُولًا، اللہ کے راستوں پر چلتی رہو، یہ سارے کے سارے راستے تیرے لیے آسان ہیں. جدید تحقیق ہے کہ شہد کی مکھی جتنی مرضی دور چلی جائے واپس اپنے چھتے پر پہنچ جاتی ہے، اس کو راستہ نہیں بھولتا. اسی کے طرف اشارہ ہے لفظ ذُلُولًا میں. ذُلُولًا کہتے ہیں ایسی چیز جو انسان کے مکمل کنٹرول میں ہو، مکمل اختیار میں ہو. اس ذلیل انسان کو بھی ذلیل اسی لیے کہتے ہیں نا، انسان اس کو جہاں مرضی مارے وہ آگے سے چی نہیں کرتا، آگے سے چی نہیں کرتا، تبھی وہ ذلیل ہوتا ہے نا. تو ایسا راستہ جو انسان کو اچھی طرح سے پتا ہو، چاہے ادھر سے بھیج دو تب بھی پہنچ جائے گا، ادھر سے بھیج دو تب بھی پہنچ جائے، اس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ طریق مذلل. طریق مذلل، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جتنے بھی راستے ہیں شہد کی مکھی کے، یہ اس کو بھولتے نہیں ہیں، جس راستے سے گزر جائے واپس اپنے چھتے تک پھر بھی پہنچ جاتی ہے. یخرج من بطونہا، ان شہد کی مکھیوں کے پیٹ سے نکلتا ہے شرابن، پینے کی چیز، مختلف الوانہ، ان کے رنگ مختلف ہیں. گنے کی فصل کا جو شہد ہوگا اس کا رنگ لائٹ کلر میں ہوگا ہیں، اور جو سرسوں کے موسم کا ہوگا اس کا رنگ تیز ہوگا. جس جس موسم کے شہد کو دیکھیں گے اسی کے مطابق اس کی رنگت ہوگی. مختلف الوان فیہ شفاء للناس، اور اس شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے، چاہے وہ شفا صرف شہد کھانے کی شکل میں ہو یا شہد کے ساتھ کوئی اور چیز شامل کر کے دوائی بنا کر کھانے کی شکل میں ہو. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اور اس میں نشانیاں ہے غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے. واللہ خلقکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے. ثم یتوفاکم، پھر تمہیں موت دے گا. ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جن کو بڑھاپے کی عمر بھی دی جائے گی. لکی لا یعلم بعد علم شیئا، کہ جب تم ایسے مرحلے میں پہنچ جاؤ کہ تمہیں چیزیں یاد نہ رہیں ہیں. ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ تعالیٰ نے تمہارے رزق میں ایک دوسرے کو برابر نہیں کیا، کسی کو رزق زیادہ دیا ہے، کسی کو تھوڑا دیا ہے. یہ مثال ہے یہاں پر
شرک کی نفی کے لیے، شرک کی نفی کے لیے کیا پیاری مثال دی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا فَمَن الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، یہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں اربوں کی مقدار میں دولت دی ہے، وہ اپنی ساری دولت کو اپنے ماتحت کام کرنے والوں کے ساتھ برابری کی سطح پر تقسیم کر سکتے ہیں؟ برابری کی سطح پر، کہ میری 1 کروڑ کی میری اس وقت ویلتھ ہے اور میرے ماتحت 100 افراد کام کر رہے ہیں، میں ساروں کو 1-1 لاکھ دے دوں، سب ہم برابر ہو جائیں، کوئی مانے گا؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تم اپنا 1 کروڑ برابر کی سطح پہ تقسیم نہیں کرتے، میرے ساتھ اٹھا کر اپنی مخلوقات کو لے آتے اور کہتے ہو کہ یہ ہم اللہ کے برابر ہے۔ عقل کو ہاتھ مارو، تم اپنا پیسہ لوگوں میں برابر تقسیم کرنے پر راضی نہیں ہوتے، میں اپنی وحدانیت کو، میں اپنی بادشاہت کو اپنی مخلوق کے ساتھ برابر تقسیم کر دوں۔ افبنعمت اللہ یجحدون، کیا یہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ کیا مطلب؟ جو اللہ نے عقل کی نعمت دی ہے، اس نعمت کو استعمال نہیں کرتے؟ استعمال تو کرو۔ تم اپنے گھر میں کام کرنے والی عورت کو اپنے برابر نہیں سمجھتے، یعنی گھر کی جو خواتین ہیں وہ ان کو اپنے برابر نہیں سمجھتی، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اپنے برابر سمجھ سکتا ہے؟ افبنعمت اللہ یجحدون، عقل کو استعمال کرو، عقل کا انکار مت کرو۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری جانوں سے تمہارے جوڑے بنائے ہیں۔ وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدہ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں سے تمہارے بیٹے اور تمہارے پوتے اور نواسے بنائے ہیں۔ ورزقکم من الطیبات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے۔ افبالباطل یؤمنون، کیا وہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ عطا کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ہی بندگی کرنی چاہیے نا، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا چاہیے نا، پھر غیر اللہ کو بیچ میں ملوث نہیں کرنا چاہیے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ کون ہیں جو دوسرے ہیں؟ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، کہ یہ آسمان و زمین میں ان کے تھوڑے سے بھی رزق کی استطاعت نہیں رکھتے، انہیں آسمان و زمین میں سے تھوڑا سا بھی رزق دینے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ تعالیٰ کے لیے عجیب و غریب قسم کی مثالیں مت بیان کرو۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی عقلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے پھر ایک مثال ذکر کی۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ تعالیٰ نے ایک غلام آدمی کی مثال ذکر کی۔ لا يقدر علی شیء، وہ کسی کام کو کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ایک شخص یہ ہے کہ جو کسی بھی کام کو کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، مطلب جو غلام ہوتا ہے اس کی ملکیت میں جو کچھ ہوگا وہ اس کے مالک کا ہوگا، غلام کی ملکیت میں جو کچھ ہوگا وہ اس کے مالک کا ہوگا۔ اب جب مالک یہ غلام خود ہے ہی نہیں تو کیا یہ کوئی کاروبار اپنی مرضی سے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ایک شخص فرمایا وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور دوسرا وہ شخص ہے جس کو ہم نے رزق دیا ہے اور بڑا کھلا وافر دیا ہے، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، وہ اپنی مرضی سے اعلانیہ بھی خرچ کرتا ہے اور خفیہ بھی خرچ کرتا ہے۔ تو کیا یہ دونوں، ایک غلام کے جس کی ملکیت میں کچھ نہیں ہے اور ایک آزاد جس کی ملکیت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے اور وہ اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جو خرچ کرتی ہے دن رات صبح و شام، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور ہم انسان مخلوق یہ اپنی مرضی سے بھی خرچ نہیں کرتے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں ہو سکتے۔ هل يستوون، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، شکر ہے بات سمجھ میں آ گئی۔ بل اکثرهم لا يعلمون، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ ایک اور مثال اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، وضرب اللہ مثل الرجلین احدهما ابکم لا يقدر على شیء وهو کل علی مولاه، ایک غلام ہے، دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک گونگا ہے، لا يقدر على شیء، کچھ بھی بولنے کی وہ صلاحیت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، وهو کل علی مولاه، اور وہ اپنے آقا پر بوجھ ہی ہے، وہ کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے،
ہیں؟ اب وہ بول تو سکتا نہیں ہے، بتا تو سکتا نہیں ہے ہوا کیا ہے، سن بھی نہیں سکتا، اشاروں سے ہی بات ہوتی ہے۔ اینما یوجہ لا یأتی بخیر، اس کو جہاں بھی کسی کام کے لیے بھیجا جاتا ہے اچھی خبر نہیں لے کر آتا۔ کیوں؟ اس کو جو کہا جاتا ہے اسے سنتا تو ہے نہیں، کیونکہ وہ بہرا ہے۔ جب بہرا ہے تو سنے گا نہیں، جب سنے گا نہیں تو کام کیا کرے گا؟ غلط ہی ہوگا وہ پھر۔ اینما یوجہ لا یأتی بخیر هل یستوی ہوا ومن یأمر بالعدل، کیا یہ شخص جو نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، یہ اور وہ ومن یأمر بالعدل جو ہمیشہ بات کرتا ہے تو بڑی نپی تلی کرتا ہے، بات کرتا ہے تو نپی تلی کرتا ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عدل پر مبنی بات کرتی ہے، اور جو مخلوقات ہیں انہیں تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، انہیں تو اس کا نہیں پتا کہ اگلے مرحلے میں کیا ہونے والا ہے، اگلے لمحے میں کیا ہونے والا ہے، جو سانس اندر جا رہی ہے وہ باہر نکلے گی اس کا نہیں پتا۔ تو جس کو اتنا نہیں پتا اس کو اٹھا کر اللہ کے برابر کر دو، یہ عقل کی بات ہے؟ وہ ہوا اعلیٰ صراط مستقیم، یہ عدل کے متعلق بات کرنے والا جو شخص ہے وہی صراط مستقیم پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، آسمان و زمین کی ساری خفیہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، یہ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں نا، یہ سمجھتے ہوں گے پتہ نہیں آخرت قائم کرنے میں کتنی دیر لگے گی، کوئی دیر نہیں لگنی۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، آنکھ کے جھپکنے کے برابر، یہ جتنی دیر میں آنکھ جھپکاتے ہیں اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ قیامت کو قائم کر دے، او هو اقرب، یا اس سے بھی جلدی، آنکھ جھپکانے سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ قیامت قائم کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آج کل کی جو سائنس ہے وہ اس چیز کو پروو کرتی ہے کہ واقعی جو قیامت کی نشانیاں ہیں وہ ساری کی ساری پیدا کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، صرف ایک کام ہو جائے۔ وہ کیا؟ یہ جو زمین اپنے ارد گرد گھوم رہی ہے یہ رک جائے، بس یہ گھومنا رک جائے، یہ ساری زمین تباہ ہو جائے گی، صرف گھومنا رک جائے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے میں مثال دیا کرتا ہوں، آپ کسی گلاس میں یا کسی چیز میں پانی ڈالیں، پانی، اور اس کو پھر تیزی سے ایسے گھمائیں، پانی نیچے گرے گا؟ نہیں گرے گا، رک جائے گر جائے گا۔ یہ جو زمین تیزی سے گھوم رہی ہے اسی کے گھومنے کی وجہ سے یہ دنیا ساری قائم ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑا سا علم دیا ہے، ہمیں پتہ چل گئی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کے پاس کیا کچھ صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ کی صلاحیتوں کو ہم پہچان 100% نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے جب تمہیں پیدا کیا تھا تو تم اس وقت کچھ نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب کچھ سکھایا۔ وجعل لکم السمع والابصار، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سماعت اور بصارت بنائی، والافئدہ، دل بنائے، کس لیے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آسمان و زمین کے درمیان فضا میں پرندے بڑی آزادی سے اڑ رہے ہیں؟ ما یمسکہن الا اللہ، یہ ان کو اڑنے کی صلاحیت کس نے دی ہوئی ہے؟ اللہ نے دی ہوئی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، یہ جو بات ہے پرندوں کے ٹھہرنے کی، اڑنے کی، اس کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں مثال دیتا ہوں۔ آپ گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں، گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں، گاڑی کا شیشہ کھولیں، ہاتھ باہر کریں، کیا حالت بنتی ہے؟ ہاتھ پیچھے کی طرف جاتا ہے، ہاتھ پیچھے کی طرف جاتا ہے۔ آپ اندر کر لیں، سکون ہو جاتا ہے۔ یہ جو زمین ہے یہ جو اتنی رفتار کے ساتھ گھوم رہی ہے اسی گاڑی کی طرح ہے، اسی گاڑی کی طرح ہے۔ کوئی بھی چیز جو اس کے دائرہ کار سے باہر نکلے گی فنا، جو اس کے اندر ہوگی وہ قائم رہے گی۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے صرف سمجھانے کے لیے۔ فرمایا ما یمسکہن الا اللہ، ان اڑتے ہوئے پرندوں کو اڑنے کی صلاحیت کس نے دی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اعتماد کرنے والی، بھروسہ کرنے والی قوم کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے
کچھ گھر بنائے ہیں سکنا رہائش کے لیے. وجعل لكم من جلود الانعام بیوتا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے جانوروں کی چمڑی سے, جانوروں کے چمڑے سے, لیدر کے کیا بنائے ہیں تمہارے گھر بنائے, یعنی خیمے. تستخفونہا ان خیموں کو تم ہلکا سمجھتے ہو یوم ظعنکم و یوم اقامتکم اپنے سفر کے لیے اور اپنے اقامت کے لیے. مطلب خیمہ ہے نا, فولڈ کیا اٹھا کر لے کے جہاں مرضی اس کو پھر لگا لیا. اس کو خیمے کو لگانا بھی آسان ہے اور اس کو فولڈ کر کے ٹرانسفر کرنا بھی آسان ہے. ومن اصوافہا ان جانوروں کی اون سے, واوبارہا اور ان اونٹوں کی اون سے, واشعارہا بھیڑ بکریوں کے بالوں سے کیا بنتے ہیں مختلف خیمے اور چیزیں بنتی ہیں. اثاثا سامان بنتا ہے, ومتاعا الی حین اور سامان بنتا ہے ایک وقت تک کے لیے. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں ان کے سائے کو بھی پیدا کیا ہے. آج کل کی سائنس جو ہے وہ اندھیرے کو الگ مخلوق نہیں سمجھتی, لیکن قرآن کہتا ہے کہ اندھیرا الگ مخلوق ہے. اندھیرا الگ مخلوق. سائنس کہتی ہے کہ اندھیرا کس چیز کا نام ہے, روشنی نہ ہونے کا نام ہے. روشنی نہیں ہے تو اندھیرا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہ, اندھیرے کو بھی میں نے پیدا کیا ہے. اندھیرا بھی کیا ہے, اللہ کی مخلوق ہے. بالکل ایسے جیسے یہاں پر فرمایا واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا, سایہ. ہم سایہ کس چیز کو سمجھتے ہیں, یہ لائٹ ہے اور نیچے اس کا یہ سایہ بن رہا ہے, یعنی اس کا مطلب ہے یہاں تک لائٹ نہیں آ رہی تو سایہ بن رہا ہے. نہ, یہ سایہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. یہ سایہ بھی کیا ہے, اللہ کی مخلوق ہے. وجعل لکم من الجبال اکنانا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے پہاڑوں سے کیا بنائے ہیں, چھپنے کی جگہ. اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں سے تمہارے لیے کیا بنائے, چھپنے کی جگہ. وجعل لکم سرابیل اور تمہارے لیے لباس بنایا, تقیکم الحر گرمی سے بچاتا ہے. وہ سرابیل اور ایسا لباس بنایا تقیکم بأسکم بلٹ پروف جیکٹ, وہ لباس ہے نا اللہ تعالیٰ نے بنائی. اس وقت گولی تو نہیں ہوتی تھی لیکن تیر ہوتے تھے, تیروں سے بچنے کے لیے, نیزوں سے بچنے کے لیے وہ زرہ پہنتے تھے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائے. کذالک یتم نعمتہ علیکم, یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتوں کو پورا کرتا ہے. لعلکم تسلمون تاکہ تم اسلام لے آؤ, تسلمون تاکہ تم اللہ کی وحدانیت کے اقراری بن جاؤ. فإن تولوا ان ساری نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود بھی تمہارا منہ بگڑا رہے, فإنما علیک البلاغ پیارے پیغمبر آپ کی ذمہ داری صرف ان تک تبلیغ کرنا ہے. کیسے, المبین واضح انداز میں کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. یعرفون نعمت اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچان تو لیتے ہیں, ثم ینکرون پھر اس کے انکاری ہو جاتے ہیں. واکثرهم الکافرون اور ان میں سے اکثر کافر ہیں. ویوم نبعث من کل امۃ شہیدا اور اس دن کل قیامت کے والے دن جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے. ثم لا یؤذن للذین کفروا پھر کافروں کے لیے کسی قسم کی عذر خواہی کی, عذر پیش کرنے کی کوئی اجازت نہیں دی جائے گی. ولا هم یستعتبون اور نہ ہی ان سے توبہ کرنے کا ان کو موقع دیا جائے گا. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ اور جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے, فلا یخفف عنہم عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا. ولا هم ينظرون اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُم جب مشرک لوگ اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے جن کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے کرنے والے, بھرنے والے, مشکل کشا, حاجت رواں ہیں, ان کو جب دیکھیں گے کل قیامت والے دن کیا کہیں گے, قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك اللہ یہ جا رہے ہیں, انہی کو پکڑو, یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم دنیا میں تیرے علاوہ پکارا کرتے تھے. فالقوا الیہم القول آگے سے وہ پیر صاحب کیا کہیں گے, انکم لکاذبون نہیں اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, انکم لکاذبون تم جھوٹے ہو. والقوا الی اللہ یومئذ السلام وضل عنہم ما كانوا یفترون اور اس دن وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بڑے سرنگوں ہوں گے. اور دنیا میں جو معبودان باطلہ تھے, جھوٹے, مشکل کشا اور حاجت روا تھے, وہ سارے سب کی سیٹیاں گم ہوں گی. کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بات تک نہیں کر سکے گا. فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون. اللہ تعالیٰ فرمائے گا صرف انہی کو نہیں تمہیں بھی, صرف تمہارے پیروں کو نہیں تمہیں بھی ہم عذاب بڑھا چڑھا کر دیں گے.
عذاب بڑھا چڑھا کر دیں گے، کیوں کہ تم دونوں ہی فسادی تھے، تم دونوں ہی فسادی تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور کل قیامت والے دن ہم ہر امت میں سے انہی میں سے گواہ اٹھائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بھی ان پر گواہ بنائیں گے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر قرآن کریم نازل کیا ہے جو کہ ہر چیز کی وضاحت کرتا ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، یہ ہدایت ہے، رحمت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے، عدل کرنے کا، احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، بھلائی کرنے کا، وایتاء ذی القربى، قریبی رشتہ داروں کو دینے کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر، برائی اور بے حیائی سے روکتا ہے، والبغی اور بغاوت سے روکتا ہے، یعظکم، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، واوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم، جب تم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لو تو اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرو، ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، اور اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے بعد ان کو مت توڑا کرو، وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، اور تم قسم اٹھاتے ہوئے اپنے آپ پر اللہ کو اپنا کارساز سمجھتے ہو، ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو جانتا ہے، ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها، اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ جو اپنا سوت کاٹ کر مضبوط کرتی ہے، جب مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ادھیڑنے لگ جاتی ہے، یعنی دنیا کے اندر نیک کام کر کر کے تم تھک چکے ہو، پھر کفر و شرک کر کے اپنے ان نیک کاموں کو ضائع مت کرو، تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو گمراہ کرنے کا یا ایک دوسرے سے اپنے مفادات کو نکالنے کا ذریعہ بناتے ہو، ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، کہ ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے زیادہ فائدہ ہو جائے، انما یبلوکم اللہ بہ، یہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے، وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو تمہارے لیے واضح کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور البتہ تم سے پوچھا جائے گا جو تم دنیا میں عمل کرتے رہے ہو۔ فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور اپنی قسموں کو ایک دوسرے کے ساتھ، وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ، اور اپنی قسموں کو ایک دوسرے کا فائدہ پہنچانے کا ذریعہ مت بناؤ، فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی راہ راست پر آنے کے بعد دوبارہ پھر گمراہ ہو جاؤ، وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے تمہیں عذاب چکھنا پڑے، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے دردناک اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہو، وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کے عوض تھوڑی سی قیمت مت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ کا عہد کیا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس عہد کو چھوڑ کر تھوڑی سی قیمت مت حاصل کریں، انما عند اللہ هو خیر لکم، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، ما عندکم ینفد، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ختم، ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور صبر کرنے والوں کو ان کا اجر ان کے عمل کی وجہ سے پورا پورا دیا جائے گا، جو بھی تم میں سے مرد ہے یا عورت وہ نیک عمل کرتا ہے ایمان کی حالت میں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو بڑی اچھی خوش و خرم زندگی دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو ان کے اچھے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ حاصل کریں شیطان مردود سے، إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اس لیے کہ شیطان ایمان والوں کو گمراہ نہیں کر سکتا، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ، شیطان انہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، اور وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، اور جو شیطان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں انہی کو شیطان گمراہ کر پاتا ہے، وَإِذَا بَدَّلْنَا
آیۃ مکان آیہ، اور جب ہم کسی آیت کو دوسری آیت سے بدل دیتے ہیں، یعنی آیات کو منسوخ کر دیتے ہیں، واللہ اعلم بما ينزل، اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے کہ اس نے کب کیا چیز نازل کرنی ہے۔ قالوا، آگے سے کہتے ہیں انما انت مفتر، تو جھوٹ بولتا ہے۔ پہلے کہہ دیتا ہے کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کچھ ہی دنوں کے بعد کہہ دیتا ہے کہ نہیں یہ حکم منسوخ ہو گیا، اب نیا حکم آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ہو تو پھر ایسے منسوخ تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ بل اکثرهم لا يعلمون، ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ حالانکہ منسوخ کرنا، کسی بھی حکم کو منسوخ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ قل کہہ دیجئے نزلہ روح القدس من ربک، اس حکم کو، اس قرآن کو روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے نازل کیا ہے حق کے ساتھ، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ اہل ایمان جو ہے وہ ثابت قدم ہو جائیں، ان کے لیے ہدایت بھی ہو اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری بھی ہو۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں، یہ دعوے کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بشر سکھاتا ہے۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، اور جس آدمی کا نام لیتے ہیں تو وہ تو ہے ہی اجمی، اس کو تو عربی آتی ہی نہیں ہے، تو وہ اتنا فصیح قرآن کیسے سکھا سکتا ہے؟ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، جبکہ یہ قرآن کیا بالکل واضح عربی میں ہے۔ ان کو عقل کرنی چاہیے، کوئی تہمت بھی لگائے، الزام بھی لگائیں تو ایسا لگائیں جس کو کوئی سر متھا ہو۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات پر جو ایمان نہیں لاتے وہی جھوٹ بولتے ہیں۔ واولئک هم الکاذبون، اور وہی جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کر لے، ہاں کفر ایسی حالت میں کرے کہ اس کو مجبور کر دیا جائے، گن پوائنٹ پر کہہ کلمہ کفر، یہ شخص مجبور ہو کر اپنی جان بچانے کے لیے کوئی کلمہ کفر کہہ دیتا ہے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا، ہاں جو اپنی مرضی سے شرح صدر سے کفریہ کلمہ کہے گا، فعلیہم غضب من اللہ، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب ہے، ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اگر کسی سے اس قسم کی کوئی حرکت ہو جائے تو فوری سے پہلے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، انہوں نے کلمہ کفر شرح صدر سے کیوں کہا؟ کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو اچھا سمجھا آخرت پر۔ وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ ناشکری قوم کو، کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آج کل بھی بہت سے لوگ ہیں ایسے جو غیر ملکی NGOs کے دھوکے میں آ جاتے ہیں اور ان کی طرف سے ملنے والی مالی امداد کی وجہ سے اسلام چھوڑ کر اپنا مذہب تبدیل کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو خیال کرنا چاہیے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہی لوگ ہیں ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر اللہ تعالیٰ نے مہریں ثبت کر دی ہیں۔ واولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، یقیناً یہی لوگ آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی آزمائش میں آنے کے بعد، ثم جاہدوا وصبروا، پھر انہوں نے جہاد بھی کیا اور انہوں نے صبر بھی کیا، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک تیرا رب اس کے بعد بھی ان کو بخشنے والا ہے، یعنی ان سے کسی قسم کی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، اس دن جب ہر جان اپنے بارے میں جھگڑا کرتی ہوگی، وتوفی کل نفس ما عملت، اور ہر جان کو یعنی قیامت والے دن اس کے سارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیها رزقها رغدا من کل مکان، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی بستی کی مثال ذکر کی ہے جو پرامن تھی اور اس کو رزق بڑا وافر ہر جگہ سے آتا تھا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، فأذاقها اللہ لباس الجوع، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری نعمتیں اپنی چھین لی، ان کو بھوک اور خوف میں مبتلا کر دیا۔ کیوں؟ بما كانوا يصنعون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور انہی میں سے ان کے پاس رسول آ چکے تھے، فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو عذاب نے ان کو پکڑ لیا اور وہ ظالم تھے۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اہل مکہ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک تو ان کو رزق بڑا فراوانی سے دیا اور دوسرا ان کو بے خوف بھی بنا دیا تھا۔ انہی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، ان کو ذرا اپنے آپ پر دیکھنا چاہیے، وگرنہ ان کو بھی اسی طرح سے عذاب ملے گا جیسے صحابہ کا اقوام کو عذاب ملا تھا۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، تو
تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کیا ہے اس کو حلال اور پاکیزہ شکل میں کھاؤ. وشکروا نعمت اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرو اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو. انما حرم علیکم المیتہ، اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام قرار دیا ہے مردار کو، خون کو، لحم الخنزیر، خنزیر کے گوشت کو، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور ان چیزوں کو بھی جنہیں غیر اللہ کے لیے مشہور کر دیا گیا ہے. فمن اضطر غیر باغ، تو جو مجبور ہو جائے بشرطے کہ وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو، ولا عاد، عادی مجرم نہ ہو، زیادتی کرنے والا نہ ہو، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. کیا مطلب؟ مجبوری کی حالت میں حرام کردہ چیز اتنی مقدار میں کھائی جا سکتی ہے جس سے انسان اپنی زندگی بچا لے. ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، کسی بھی چیز کو اپنی منمانی کرتے ہوئے یہ مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. لتفتروا علی اللہ الکذب، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی تقسیم نہ کی ہو. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو اللہ تعالیٰ کے متعلق اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام ہے حالانکہ اللہ نے حرام قرار نہیں دی، فرمایا لا یفلحون، یہ لوگ کامیاب نہیں ہوں گے. متاع قلیل، ان کو دنیا کی زندگی میں تھوڑا سا فائدہ ملے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں پر حرمنا، ہم نے حرام قرار دے دی تھی، ما قصصنا علیک من قبل، وہ چیزیں جو ہم نے آپ کو پہلے بیان کی ہیں. وما ظلمناہم، وہ چیزیں حرام کر کے ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ یہودی خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے تھے. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربک من بعدہ لغفور رحیم، پھر وہ لوگ جو کوئی بھی گناہ لا علمی کی وجہ سے یا جہالت کی بنا پر کر لیتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخشنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے. فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام تن تنہا پوری ایک امت تھے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے اور توحید پرست تھے اور شرک سے بالکل بیزار تھے. ولم یکن من المشرکین، سیدنا ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے. شاکرا لانعمہ، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے. اجتباہ، اللہ نے ان کو اپنا چنیدہ بنا لیا تھا. وہداہ، اللہ نے ان کو رہنمائی دی تھی، کس چیز کی؟ الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھلائی عطا فرمائی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہوں گے. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی ہے کہ آپ ملت ابراہیم کی اتباع کریں جو کہ یکسو ہے، شرک سے نہیں ہے. وما کان من المشرکین، اور سیدنا ابراہیم مشرک نہیں تھے. یہ بار بار تذکرہ اس لیے آ رہا ہے کہ مشرکین مکہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دین ابراہیمی کی حقیقت ذکر کی ہے کہ دین ابراہیمی کیا تھا، وہ شرک نہیں تھا، اور یہ تو مشرک ہیں. وہ شرک نہیں تھا، یہ مشرک ہے، تو پتہ یہ چلا کہ یہ دین ابراہیم پر نہیں ہے، محض زبانی جمع خرچہ، زبانی دعویٰ ہے ان کا. یہ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، یہ ہفتے کا دن ان لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا جنہوں نے اس کے متعلق اختلاف کیا تھا. یعنی ہفتے کے دن یہودیوں کو منع کیا گیا تھا کہ تم نے اس میں شکار نہیں کرنا، اس کی طرف اشارہ ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَا يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. ادعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھے انداز سے نصیحت کے ذریعے دعوت دیجیے. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اگر کہیں ڈیبیٹ کرنی پڑے تو اچھے طریقے سے کیجیے. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، بے شک تیرا رب ان کو جانتا ہے جو اللہ کے راستے سے گمراہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم کسی سے بدلہ لینا چاہو، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جتنی تکلیف تمہیں دی گئی ہے اتنا ہی بدلہ لو، اس سے زیادہ نہ لو. وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور اگر صبر کر لو، بدلہ نہ لو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے. وَاصْبِرْ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر کیجیے. وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ کے اندر صبر کرنے کی صلاحیت اللہ کے بغیر ممکن نہیں. اور یہ ہمارے لیے بھی ہے، ہم بھی صبر تنہا خود نہیں کر سکتے اپنے آپ جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان کے متعلق غم مت کریں کہ جو
ایمان نہیں لے کر آتے، آپ کی دعوت کو سن کر ایمان نہیں لاتے تو ان کے متعلق غم مت کریں۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور جو بھی وہ آپ کے خلاف منصوبہ بندیاں کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی آپ اپنے دل میں کڑن محسوس مت کریں۔ کیوں؟ اس لیے ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہے، والذین هم محسنون، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو حسن کارکردگی کے حامل ہیں۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو متقیوں کے سربراہ ہیں، آپ تو حسن کارکردگی کے سب سے بڑے علمبردار ہیں، تو آپ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ویسے ہی ہے۔ تو اس لیے لوگوں کی باتوں میں آ کر ان کی باتوں سے اپنے آپ کو دل برداشتہ مت کریں اور نہ اپنے آپ کو غمگین کریں۔ الحمدللہ ہم نے آج یہ 14ویں پارے کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر مکمل کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔